بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان رواه البخاري۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے، جو قادر مطلق اور احکم الحاکمین ہے، جس کی اجازت کے بغیر کائنات میں کوئی بھی پتا جنبش نہیں کر سکتا ہے۔ بعدہ ان گنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اسی مناسبت سے بخاری شریف کی ایک روایت جس کے راوی ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ
کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی آج دوسری تاریخ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس مہینے کی بڑی اہمیت اور عظمت بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر 12 ہے، اور اسی وقت سے ہے، اسی دن سے مہینوں کی یہ تعداد 12 موجود ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ منہا 4 حرم، مہینے تو 12 ہیں اور ہر مہینے کا الگ اپنا ایک مقام ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے، 4 مہینے بہت ہی زیادہ محترم ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اس بات کی بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر وضاحت بیان کر دی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، مہینوں کی تعداد کا 12 ہونا، اس میں کمی بیشی کا نہ ہونا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کا حرمت و ادب والا ہونا، یہی درست بات ہے، یہی سچی اور صحیح بات ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اپنے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ ظلم سال کے 12 مہینے جو ہوتے ہیں ان میں کسی بھی مہینے میں جائز اور روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ محترم ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں میں ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ گناہ جس طرح سے کن اوقات میں انسان گناہ کرتا ہے، کن دنوں میں انسان گناہ کرتا ہے، وہ دن کیسے ہیں، وہ اوقات کیسے ہیں، اور کن لوگوں کے ساتھ وہ عمل کیا جا رہا ہے، اس کے اعتبار سے گناہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں کے مقابل میں کسی بھی وقت کوئی شخص کوئی نافرمانی کرے اللہ رب العالمین کا، کسی بھی جگہ کرے، وہ اس نافرمانی کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا، لیکن اگر کسی محترم جگہ میں جیسے مسجد میں آ کر کے وہی گناہ کرے تو اس کا جرم مزید بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سے کسی بھی مہینے میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، ظلم کرے، تو اس کا گناہ تو ہوگا ہی، لیکن اگر حرمت و ادب کے ان 4 مہینوں میں کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کا گناہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ظلم سے مراد کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں تم ظلم نہ کرو، تو ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد ایک تو یہ ہے جنگ و جدال اور قتل و خونریزی کرنا۔ اہل عرب کی معیشت ہی اسی پہ ٹکی ہوئی تھی کہ جنگ و جدال کرتے تھے، قتل و خونریزی کرتے تھے، لوگوں کا مال چھین لیتے تھے راستے میں، اگر کوئی
قافلہ گزر رہا ہوتا تھا تو یہ خوب لڑائیاں کرتے تھے، لیکن ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے سے، لڑائی کرنے سے، قتل و خوریزی کرنے سے منع فرمایا۔ سورہ بقرہ کے اندر اس کی وضاحت کی ہے اللہ رب العالمین نے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں، حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں، جنگ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، کہ حرمت و ادب کے جو مہینے ہیں ان میں قتال کرنا، ان میں لڑائی و جھگڑا کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے، قتال و خوریزی کرنا، یعنی خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال اور قتل و خوریزی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی نافرمانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح سے بھی نافرمانی نہ کی جائے، یعنی ہر طرح کی نافرمانی، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی معصیت سے اجتناب اور پرہیز کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ تو یہ ہے ظلم نہ کرنے کا، ظلم نہ کرنے کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے۔ اب حدیث کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ حرمت و ادب کے مہینے جن میں صرف قرآن نے مطلق طور سے ذکر کر دیا ہے کہ 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، اور ان مہینوں میں آپ قتل و خوریزی نہ کریں، جنگ و جدال نہ کریں، اور اس کی وضاحت قرآن کی زبان میں نہیں ہوئی ہے کہ وہ 4 مہینے کون ہیں۔ اب آئیے حدیث کے ذریعہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، ان مہینوں کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ یہی یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ صرف قرآن پر عمل کر لینا کافی ہے، اسی پر عمل کر لینے سے نجات مل جائے گی، ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن میں آپ اسی کو دیکھ لیجئے، اسی آیت کریمہ کو، کہ اللہ رب العالمین نے صرف مطلق طریقے سے ذکر کر دیا ہے کہ 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، اور اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کی ہے۔ تو جب تک حدیث کے ذریعہ قرآن مجید کو آپ نہیں سمجھیں گے، تب تک کامیابی و کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اور وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک زمانہ گھما کر پھر اسی کیفیت اور اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ زمانہ گھما کر پھر اسی کیفیت پر آ گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ اہل عرب جو 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت کے رکھے ہیں، ان 4 مہینوں کا احترام وہ لوگ بھی کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، لیکن لگاتار 3 مہینے حرمت کے آ جائیں تو ان میں قتل و خوریزی سے بچنا ان کے لیے بہت آسان نہیں تھا کہ بھئی 3 مہینہ لگاتار ہم اب لڑائی نہیں کریں گے۔ بہت مشکل کام تھا ان کے لیے کہ بھی ذی-قعدہ میں بھی نہ کریں، ذی الحجہ میں بھی نہ کریں، محرم میں بھی نہ کریں، تو وہ صبر نہیں کر پاتے تھے، بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ تو کرتے یہ تھے کہ اب محرم میں اگر ان کو جنگ کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو محرم میں جنگ کر لیتے تھے، اور محرم کی جگہ سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے لیتے تھے۔ ایسے جس حرمت والے مہینے میں ان کو ضرورت ہوتی، وہ سمجھتے کہ ہمیں جنگ کرنا ہے،
تو وہ کر لیتے، لیکن اس کی جگہ پر دوسرے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دے لیتے تھے، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو حرمت والے مہینوں کی تعداد 4 رکھی ہے وہ گنتی بھی پوری ہو جائے، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم کی موافقت ہو جائے۔ لیکن یہ چیز درست نہیں تھی، تو اللہ اسی وجہ سے مہینوں میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کی، یعنی آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمائی، اس موقع پر مہینے کی جو ترتیب رکھی گئی ہے اسی ترتیب پر مہینہ آ چکا تھا، یعنی مہینے کی جو ترتیب ہے محرم، صفر، ربیع الاول، اس طرح سے ذی الحجہ تک اسی ترتیب سے یہ مہینہ آ گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی ہیئت اور اسی شکل و صورت پر آ گیا ہے جس دن کی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، بعض روایت میں آتا ہے 3 متوالیات، 3 پے در پہ ہیں لگاتار، وہ کون ہیں؟ ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم۔ اور یہ تیسرا مہینہ جو محرم ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ چل رہا ہے جس کی دوسری تاریخ ہے، تو یہ 3 پے در پہ ہیں۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب کا ہے جو مضر قبیلے کا ہے، یعنی مضر قبیلے والے اس رجب کی زیادہ اہمیت دیتے تھے اور زیادہ احترام کرتے تھے، اس لیے ان کی طرف نسبت کر دی گئی ہے۔ تو چوتھا رجب کا ہے جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے، جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ پھر تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے مہینوں کی تعداد بیان کی ہے وہ حرمت والے مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، یہ بڑے ہی محترم ہیں۔ تو ان مہینوں میں اپنے آپ کو ظلم و زیادتی سے بچنا چاہیے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے کا مقام اس سے واضح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، خاص طور سے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ صرف 2 ہی روزے کی بات نہیں ہے کہ 9 اور 10 کو آدمی رکھ لے، یہ صرف 2 ہی روزے نہیں، بلکہ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں بات یہی ہوتی ہے کہ 2 روزے رکھ لیے جائیں، اصل ایک روزہ 10 محرم کا ہے اور ایک یہود کی مخالفت کے لیے 9 کو بھی رکھ لیا جائے، یہ ذہن میں بات ہوتی ہے۔ لیکن پورے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ، چونکہ رمضان المبارک میں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ تو فرض ہوتے ہیں، اس کے بعد جو نفلی روزے ہوتے ہیں سب سے افضل روزہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ یہی ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کی نسبت اپنی طرف کر دی، شہر اللہ کا ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ دیکھیے، یہ اللہ رب العالمین، سارے مہینے تو اللہ کے ہیں، سارے بندے اللہ کے ہیں، ساری مخلوقات اللہ کی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ رب العالمین بعض مخلوقات کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، صرف مقصد اس مخلوق کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات تو اللہ ہی کی ہیں، سب کچھ اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کبھی کبھی کسی بندے کی اپنی طرف نسبت کر لیتا ہے، کسی مہینے کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، یا اور کسی دوسری مخلوق کی نسبت کر لیتا ہے اس مخلوق کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ اسے آپ ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس 2 بچے 3 بچے ہوتے ہیں اور سب سے ویسے ہی لاڈو پیار کرتے ہیں،
سب اپنے بچے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی بچے کو کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے پیار میں، تو کیا بقیہ آپ کے نہیں ہیں؟ بقیہ بھی تو آپ ہی کے ہیں، لیکن تھوڑا اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کے مقام و مرتبہ کو دوسروں کے سامنے واضح کرنے کے لیے بات کہی جاتی ہے میرا بیٹا ہے، میری بیٹی، ورنہ بقیہ بھی تو آپ ہی کے ہیں۔ ایسے اللہ رب العالمین کی طرف جو یہ نسبت کی گئی ہے، وہ اس مہینے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ جو نفلی روزہ ہوتا ہے وہ شہر اللہ المحرم، یعنی اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے مہینے میں آپ کبھی بھی روزہ رکھیں اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اسی طرح سے اور خصوصیت کے ساتھ 2 روزے رکھے جائیں۔ اگر آپ پورے مہینے میں زیادہ تر روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، اس کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے، تو کم سے کم 2 روزے ضرور رکھ لیے جائیں، اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، فرأى اليہود تصوم یوم عاشوراء، تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، فقال ما ھذا، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، یعنی 10 محرم کا روزہ یہود لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے سوال کیا، قالوا ھذا یوم صالح ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، تو لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت ہی اچھا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے، فرعون اور اس کی لشکر سے، موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، اس لیے فصامہ موسیٰ، تو اس دن کا روزہ رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اس لیے یہود اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کیا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تم سے تو ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، یعنی آپ نے تو خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دے دیا، یعنی آپ نے یہ واجب قرار دے دیا۔ یہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دے دیا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، لیکن رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب کر دیا تھا، اس کا حکم دے دیا تھا۔ تو یہ عاشوراء کے روزے کے بارے میں ہے کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رکھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ سے نجات دلائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا اللہ رب العالمین کے شکریہ کے طور پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا۔ اور لیکن یہ ایک دن کا ذکر ملتا ہے، ایک دوسری حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو ایک موقع پر صحابہ کرام نے کہا انہو یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسا دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ انشاءاللہ تعالی، اگر آئندہ سال ملے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے، لیکن فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ حَتَّى تُوَفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ آئندہ سال آپ نہیں پا سکے اور اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہود کی مخالفت کے لیے کم سے کم 2 روزے رکھے جائیں اور 9 اور 10 کو رکھا جائے۔
ایک بعض روایت میں 10 اور 11 کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، اس لیے جو صحیح حدیث ہے ہمیں اور آپ کو اسی پر عمل کرنا چاہیے کہ 9 اور 10 کو رکھیں۔ ویسے آپ 11 کو بھی رکھیں اور بھی دنوں میں رکھیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، اور اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ ہے، تو کثرت سے جتنا بھی زیادہ رکھیں، لیکن اگر 2 رکھتے ہیں تو 9 اور 10 کو رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اب اس روزے کا مقام کیا ہے؟ ایک تو اللہ کے رسول نے رکھا، لیکن اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصِّيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا، 10 محرم کے روزے کے بارے میں یعنی اللہ رب العالمین سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ 1 سال گزرے ہوئے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے! دیکھیے امت محمدیہ کی عمریں بہت کم ہیں، پہلے کی پچھلے جو سابقہ امتیں ہیں ان کی عمریں کافی زیادہ ہوتی تھی، لمبی ہوتی تھی، انہیں نیکیوں کے کرنے کے زیادہ مواقع ملتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی عمریں تو کم رکھی، لیکن ان کو بہت سارے ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں جن مواقع سے یہ فائدہ اٹھا کے زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ بھائی رمضان کا آخری عشرہ ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، محرم کے پہلے عشرے میں یہ آتا ہے، تو اس طرح سے بہت سارے مواقع اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے فراہم کیے ہیں کہ ان میں زیادہ سے زیادہ وہ نیکیاں کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اگرچہ ان کی عمریں کم ہیں۔ اور ایک چیز اور اس سلسلے میں کہ یہ اس روزے کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ہی اس کا روزہ نہیں رکھا ہے، زمانے جاہلیت میں بھی قریش اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک حدیث ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کان یوم عاشورہ یوما تصومہ قریش فی الجاہلیہ، یعنی عاشورہ محرم کی 10ویں دن، محرم کی 10ویں تاریخ کو قریش کے لوگ روزہ رکھتے تھے فی الجاہلیت، زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ اور بعض جگہوں پہ ذکر ملتا ہے کہ اسی دن وہ تہوار بھی مناتے تھے اور خانہ کعبہ پہ غلاب بھی چڑھایا کرتے تھے قریش کے لوگ، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے بہت زیادہ ہم سے زیادہ گناہ ہو گئے ہیں، اس لیے اس دن کا روزہ رکھا جائے، اور خانہ کعبہ کا غلاب بھی بدلتے تھے، اس پہ کپڑا بھی چڑھاتے تھے، غلاب کپڑا چڑھاتے تھے، اور اس دن گناہوں سے اپنے توبہ کیا کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَصُومُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ فلما قدم المدینہ، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو صامہ وامر بالصیام، اس کا روزہ خود بھی رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن فلما نزل رمضان، لیکن جب رمضان کی فرضیت ہو گئی تو کانا من شاء صامہ، قال من شاء صامہ ومن شاء لا یصوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے اس کا روزہ نہ رکھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے تو اس وقت بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو سامعین کرام، یہ محرم کا جو مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی بڑی عظمت اور اہمیت ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے، جنگ و جدال اور قتل و خریزی سے، اور ہر قسم کی برائی سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اور کرنے کے جو اعمال بتائے گئے ہیں فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی روزے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔
الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔